مولانا کی ایک سیاسی حیثیت ہے اور بیرسٹر صاحب جو ہیں میرے نہیں خیال کہ آج تک ابھی ایم این اے بھی بنے ہیں، تو مولانا کا وہ کیا مقابلہ کریں گے، ان سے متعلق کیا بات کریں گے؟ ایک بات ناظرین، کافی دنوں سے یہ میوزیکل چیئر جو ابھی نقوی صاحب بات کر رہے تھے، یہ چل رہی تھی، جو کافی بحث چل رہی تھی کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے حکومت کا ساتھ دیں گے، کیا کو ڈیل کر لیں گے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا اور کافی بات بھی شروع ہو گئی، خاص طور پر جو بیرسٹر صاحب ہیں، اسپوکس پرسن ہے کے پی گورنمنٹ کے، اور ان کا خیال تھا کہ شاید مولانا صاحب کو بارگین کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ بات چیت کر کے، تو ہو سکتا ہے جو ہے ان کی ڈیمانڈز پوری ہو جائیں، کو پلیٹ ان کی فل ہو جائے تو ایگری کر لیں۔ سنیں کیا فرمایا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کی وجہ سے مولانا کا پولیٹیکل جو ایک جس کو کہتے ہیں نا بارگیننگ اسٹرینتھ بڑھ جائے، ان کو لیوریج مل جائے، اس کا فائدہ اٹھا کے اپنی ڈیل کر لیں۔ انہوں نے ڈیل کرنی ہے، میرے خیال میں اگر آج نہیں ہے تو کل ہو جائے گی، آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی۔ سینٹ کی سیٹیں ہیں، خیبر پختونخوا کی گورنری میں بھی، سینٹ میں ڈپٹی چیئرمین کی پوزیشن میں بھی، یہ چھوٹے موٹے جو ہے نا ان کی پلیٹ بھر جائے گی، وہ کچھ عرصے تک جگالی کرتے رہیں گے اس پہ۔ لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے غلط ثابت کیا کے پی گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن بیرسٹر صاحب کو، اور ببنگ دہل انہوں نے کہا کہ جی کم وقت میں ہم یہ جو حکومت کا یہ پلان ہے ایکسٹینشن کو ایج بڑھانی ہے، تو ہم بالکل اس کا حصہ نہیں بھریں گے، اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں ہی رہیں گے۔ میں برمنا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں۔ جنرل مشرف کا زمانہ تھا، ہم اپوزیشن میں تھے، ایل ایف او کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر 68 سال کر دی تھی، اور ہم نے لڑ کر اس کی عمر کو 65 پہ لے آئے، بڑے مشکل کے ساتھ ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوس کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا۔ میری اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو 62 سال تک رکھا جائے، لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں 65 سال ہوئی۔ اس 65 سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محترم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی، اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی، ایم ایم اے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 65 سال کیوں دیے ہیں ان کو۔ آج آپ ان کی عمر کے اضافے میں وہاں اس بیچوں میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کیوں کریں گے میرے بھائی؟ اصول ہوتا ہے، ہمیں کچھ اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے، ہمیں اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب نے ایک طریقہ کار بھی بتا دیا کہ اصلاحات ضرور کریں، اور چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے ایک فارمولہ بھی پیش کیا ہاؤس کے اندر۔ ٹھیک ہے، ایک کرائٹیریا ہے کہ سینیئرٹی کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے، لیکن صرف سینیئرٹی میں تو کافی نہیں ہوتی، ذرا ریکارڈ دیکھا جائے، اہلیت کتنی ہے اس کی، ذرا دیکھا جائے فٹنس کیا ہے اس کی۔ تو اس ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اصلاحات کی طرف جانا چاہیے، اور اس کے لیے میں تو یہ سوچتا ہوں اور میری تجویز ہوگی کہ چیف جسٹس کے لیے جوڈیشل کونسل اور پارلیمانی کمیٹی کا مشترکہ اجلاس ہو، اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے، پیدل لائے جائیں، 3 کے لائے جائیں یا 5 کے لائے جائیں، لیکن اصلاح کی طرف تو جائیں۔ نقوی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب مطلب کہ آج ان کا بیان آ گیا، اس کے باوجود جو حکومت کوئی ایسا طریقہ کار استعمال کرے، کیونکہ نمبر گیم ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے علاوہ اس کے کیا ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب جوائن کرتے تو شاید کچھ بن سکتی تھی، خاص طور پر سینٹ کے اندر۔ تو جی دیکھیں، ایک تو مولانا صاحب نے اپنی تقریر میں ہی جواب دے دیا نا کہ ہم پرویز مشرف کے دور میں اپوزیشن میں تھے، تو مولانا صاحب پرویز مشرف کے دور میں جس طرح کی اپوزیشن میں تھے وہ تو پورے پاکستان نے دیکھی نا، سرکاری عہدے بھی رکھے اور اپوزیشن میں بھی رہے، تو وہ تو پورے پاکستان نے دیکھ لی۔ تو ایک تو جواب یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ دونوں طرف سے بہت کھل کے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ حکومت کی بینچوں کی طرف سے جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے نمبرز پورے کر لیے ہیں یا ہم 2/3 اکثریت کر رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ دوسری طرف سے اپوزیشن کی طرف سے جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ہمیں 20-20 کروڑ روپے کی آفر کی جا رہی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ دونوں طرف سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایسی کوئی ترمیم نہ ہوگی نہ آئے گی۔ آپ میری بات یاد رکھیے گا، یہ سارے لوگ مجھ سے زیادہ قابل ہیں، زیادہ کنیکٹڈ ہیں، زیادہ ویل انفارمڈ ہیں، لیکن میں اپنی ایک انٹیویشن ہے اس کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی ترمیم نہیں آ رہی۔ جی ناظرین، جسٹس شائق عثمانی صاحب بڑی ویل ریپیوٹیڈ ٹرسٹڈ جو ہیں کمنٹری بھی کرتے ہیں لیگل ایشوز کے اوپر۔ ججز کی جو ہے ایج آف ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کامنٹ کیا، سنیے۔
اب یہ جو کر رہے ہیں، اگر آئینی ترمیم کر رہے ہیں اور اگر ایج لمٹ بڑھا رہے ہیں ججز کے ریٹائرمنٹ کی، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بار کو کبھی پسند نہیں آئے گی. تو جتنی بارز ہیں پاکستان میں، چونکہ ہمارے بارز میں عام طور سے یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ججز 65 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو وہ ٹائم ہو گیا کہ ان کو اب جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ زیادہ دیر رہتے ہیں تو اس کے بعد پرابلمز ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ججز کا جو کام ہوتا ہے وہ دماغی کام ہوتا ہے، اور 65 سال کی عمر کے بعد پھر ان کا وہ کام کرنا اور وہ دماغی اس پہ زور دینا جو ہونا چاہیے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ تو بڑی صحیح عمر ہے 65 ایئرز. اگر اس کو بڑھائیں گے تو اس سے پرابلمز ہوں. خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ پہلے تو میں جواب دینا چاہوں گا بیرسٹر سیف صاحب کو کہ جو انہوں نے مولانا صاحب سے متعلق بات کی. دیکھیں یعنی چھوٹا منہ اور بڑی بات کر گئے ہیں. بیرسٹر سیف کو زیب نہیں دیتا مولانا فضل الرحمان جیسے قد کاٹ کے بندے سے متعلق بات کریں. مولانا کی ایک سیاسی حیثیت ہے اور بیرسٹر صاحب جو ہیں میرے نہیں خیال کہ آج تک ابھی MNA بھی بنے ہیں، تو مولانا کا وہ کیا مقابلہ کریں گے، ان سے متعلق کیا بات کریں گے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا صوبائی حکومت میں بھی دیکھیں نا، آپ کے جو جتنے جو ایون کے جو چیئرمین ہیں وہ جا کے مولانا کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے مل رہے ہیں. آپ کی پوری پارلیمانی پارٹی چل کے جاتی ہے مولانا کے در کے اوپر، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف آپ بیٹھ کے اس قسم کی بات کرتے ہیں، وہ تو مناسب طریقہ نہیں ہے. جی میں تو آئی لو مولانا فضل الرحمان، ایز آئی ٹولڈ یو بیفور. ٹھیک ہے، مولانا جو آج باتیں کی بالکل ٹھیک باتیں کی، میں مولانا کی بات کے ساتھ ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکسٹینشن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایکسٹینشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں اگر تمام کی تمام ججز کی ایج بڑھانے کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق جب تک جو کانسٹیٹیوشنل پیکج اگر یہ بنا رہے ہیں تو وہ جب تک سامنے نہیں آئے گا مولانا تب تک ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. اور جو نمبر گیم ہے، مجھے نہیں معلوم کہ نمبر گیم ہے پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن اگلا ہفتہ بہت اہم ہے. یہ اگلا ہفتہ جو ہے نا، یہ اگلے جمعے تک یہ آئینی ترمیم، کانسٹیٹیوشنل پیکج والا معاملہ بھی، یہ ملٹری کورٹس والا ایشو بھی، یہ لیفٹ رائٹ ہو چکا ہوگا. تمام چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو بھی تسلی ہو چکی ہوگی اور مجھے بھی تسلی ہو چکی ہوگی. ون ہوپ کے سارے معاملات انسان کی بہتری کے لیے ہوں. ناظرین